ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہی سوال کہ کیا جلسوں میں عوام کی تعداد کو ہم ان کی رائے جاننے کا پیمانہ سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کی ہم بڑی بات کر رہے ہیں، کم ہو تو کیا نقصان ہے، زیادہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ زیادہ سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کا نظام پہ اعتماد ہے، جمہوریت پہ اعتماد ہے، اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہے، اور ساتھ ہی انہیں امید ہے کہ آنے والے دن اچھے ہوں گے، مستقبل بہتر ہوگا۔ لوگ نکلتے ہی زیادہ تعداد میں مختلف ممالک میں الیکشنز کے دوران اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ تبدیلی ایک آ رہی ہے، یا ایک ایسی حکومت بنے گی جو ان کے مسائل حل کرے گی، پاکستان کو، ہمارے ملک کا ہم سوچتے ہیں، تو اس کو وہ آگے لے کے جائے گی۔ اعتماد ایک ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے، اور جو ایک رشتہ ہے امیدواروں کا اور عوام کے ساتھ، وہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اعتماد کم ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت دو بڑی میدان میں ہیں، یہ بار بار حکومت بنا چکی ہیں، ان کی کارکردگی عوام کے ساتھ ہے۔ ایک تو وہ خود کہتے ہیں، ایک دوسرا عوام کیا اس کارکردگی کے بارے میں جس کے دعوے کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، عوام کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دو علیحدہ متضاد باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس جماعت نے پچھلے الیکشنز میں 43% پاپولر ووٹ حاصل کیا تھا، وہ سارے تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ڈی موبلائز ہو چکے ہیں، غیر متحرک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے سامنے مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں۔ وہ کس حد تک اپنے لوگوں کو متحرک کر سکیں گے، ووٹ کے دن لا سکیں گے۔ لیکن اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ صرف جلسے جلوس، سیاسی جماعتیں، پریس کانفرنسز، یہ باتیں صرف میٹر نہیں کرتے۔ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ امیدوار ہیں، کہ وہ گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں۔ اور اس دفعہ جس طرح تعداد ہے امیدواروں کی، ہر کانسٹیچوئنسی میں وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ گھروں میں جا رہے ہیں، آج نہیں جا رہے، کئی مہینوں سے جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں۔ الیکشن کمپین تو اعلان ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی، مدھم تھی، ہلکی تھی، لیکن اب زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی یہ کہہ دیا اپنے لوگوں کو کہ ہر صورت میں نکلیں، باہر جا کے ووٹ دیں۔ ابھی وہ خاموش ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی یہ حکمت عملی ہو، یہ اسٹریٹجی ہو کہ جلسے جلوس تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ووٹ کی صورت میں وہ نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ میں مجموعی طور پہ میرا خیال یہ ہے، جی بات کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا پلیز آپ مکمل کیجیے پہلے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجموعی طور پر میں اتنا مایوس نہیں ہوں انتخابات کے ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک بات آپ نے کہی اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ صرف ساکھ کی بات نہیں ہے، بلکہ ووٹر ٹرن آؤٹ سے نتائج کے بارے میں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ملتا جلتا سوال تھا، میں کر لیتی ہوں کہ کیا اگر ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے تو ڈائنیسٹک پالیٹکس کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خطرہ تو صرف ایک صورت میں تھا کہ جب تیسری قوت بھی میدان میں رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح ان کے سامنے دشواریاں ہیں، ان کے پیش نظر جماعت کے طور پہ وہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کوئی چاہتا ہے کہ موروثی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی یا مولانا فضل الرحمان کی یا دوسرے لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ اس الیکشنز میں ہمیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آتی نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، پی ٹی آئی خواتین کو ٹکٹ دینے میں سب سے آگے ہے، 754 ٹوٹل امیدوار ہیں، 53 ان میں خواتین ہیں، تو یہ پرسنٹیج بنتی ہے 7%۔ کیسے کامنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ کافی پروگریسو اپروچ ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تحریک انصاف کی اڑان میں خواتین نے بہت کردار ادا کیا ہے، ان کے جلوسوں میں یہ مختلف پارٹی ہیں، اس لحاظ سے کہ اس میں بچے، عورتیں، خاندان، اور خصوصی طور پہ شہروں میں جو متوسط طبقہ ہے اور بڑا طبقہ بھی ہے، وہ سب لوگ شامل تھے۔ کہ خیال یہ تھا کہ ایک نئی سوچ آنی چاہیے، ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور موروثی سیاست کو دفن کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی لاج تو کم از کم رکھی ہے کہ خواتین کو جس انداز سے وہ متحرک رہی ہیں تحریک انصاف کی اڑان میں، انہوں نے اس کے ساتھ
انصاف ضرور کیا ہے کہ ان کو ٹکٹس دی ہیں. یہ اتنی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اتنے امیدوار سامنے نہیں لائے. 53 معمولی بات نہیں ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے، اگلے شاید پروگرام میں ہم آپ کو بتا سکیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کتنا ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کتنا ہے، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے کتنا خواتین کو ٹکٹ دی ہے. لیکن اگر انہوں نے بھی دی ہے تو ان کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے کہیں قریب نہیں پڑتے. ایک پروگریسو سوچ ہے. اور جن معاشروں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے صرف خواتین کو اور سینیٹرز کو اسمبلیوں سے الیکٹ کرانا ہے تو وہاں پہ پھر موروثی سیاست زیادہ جڑ پکڑتی ہے. کسی کی بھانجی، بھتیجی، چچا اور تمام رشتہ دار، اور پھر اور بھی کچھ عوامل ہیں جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ سینیٹرز کے بھی اور خواتین کے بھی انتخابات اگر آپ صحیح چاہتے ہیں تو بالکل عوام کی سطح پہ ہونا چاہیے. عوام کے نمائندے ہونے چاہیے. وہ پھر نمائندے بن جاتے ہیں 3-4 لوگوں کے جو پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا کنٹرول اگر اراکین اسمبلی پہ ختم کرنا ہے، جو خصوصی طور پہ وہ جو کوٹا سسٹم پہ نامزد ہو کے آتے ہیں، تو اس کا طریقہ تو یہی ہے نا، جمہوری سوچ کریں، جمہوریت کی طرف جائیں. اور یہ اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. جیتے ہیں نہ جیتے ہیں، جو مشکلات ہوں، لیکن انہوں نے تاریخ مرتب کر دی ہے.